عمران کی آیت نمبر 61 سے آیت نمبر 64 تک 4 آیات کریمہ کی ہم نے تلاوت کی ہے۔ ان آیات کریمہ کو سمجھنے اور جاننے سے پہلے ایک دو باتیں سمجھ لیجئے تاکہ جاننا اور سمجھنا آسان ہو جائے۔ پہلی بات یہ ہے، ایک ہے تبلیغ کرنا، ایک ہے دعوت دینا، ایک ہے تذکیر کرنا۔ تینوں میں فرق ہے، تینوں میں فرق ہے۔ تذکیر یہ ہے کہ ہم بیٹھے ہیں اور کچھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اسی دوران کسی واقعے کے تناظر میں، کسی حدیث کی روشنی میں، کسی آیت کی روشنی میں کسی بات کو بیان کرتے ہیں۔ ایک بیان کرتا ہے، باقی سنتے ہیں، اور اس سے ہمارے دل کے اندر جو کیفیت ہوتی ہے وہ پہلے سے بدل جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں تذکیر یا دھیانی۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے پہلے سے کس چیز کا، نماز فرض ہے، لیکن نماز کی فرضیت پر کوئی حدیث، کوئی آیت، کوئی واقعہ، کوئی قصہ ہم نے پھر سے سن کر کے اپنے اس علم کو تازہ کر لیا، یاد دہانی ہو گئی، اس کو کہتے ہیں تذکیر۔ یہ مسلمانوں کے درمیان ہوتی ہے۔ یہ کہاں ہوتی ہے؟ مسلمانوں کے درمیان۔ اچھا، نمبر 2، ایک ہے تبلیغ کرنا۔ تبلیغ کا مطلب ہوتا ہے دین کو پہنچانا، دین کی تشہیر کرنا، دین کو پھیلانا۔ دیکھیے، دین، جو لوگ مسلمان ہیں انہیں تبلیغ نہیں کی جاتی۔ انہیں تبلیغ کیوں؟ اس لیے کہ دین تو وہاں تک پہنچا ہوا ہے۔ تبلیغ کا معنی کیا ہے؟ پہنچانا، اشاعت کرنا، پھیلانا۔ اور جب ایک معاشرے کے اندر، ایک سوسائٹی کے افراد کے اندر دین کی دعوت اور دین کی آواز لگ چکی ہے اور وہ مسلمان ہیں، تو اب انہیں تبلیغ نہیں کی جائے گی، وہاں تذکیر ہوگی، یا پھر دوسرا درجہ، تیسری بات، دعوت ہوگی۔ دعوت کس کو کہتے ہیں؟ دعوت کہتے ہیں، ایک ہے یاد دہانی، ایک ہے دعوت۔ دعوت میں تھوڑا سا، دعوت اور یاد دہانی میں تھوڑا سا فرق ہے۔ یاد دہانی یہ کہ ہم بیٹھے ہیں اور بات چل رہی ہے، بیٹھے اسی موضوع پر ہیں، کوئی دین کی بات سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، ایسے میں کوئی بات چلتے چلتے کسی ایک خاص ٹاپک پر کوئی واقعہ، کوئی حدیث، کوئی آیت کریمہ پڑھ کر کے اس چیز کو یاد کر دیا، تو یہ یاد دہانی ہے، تذکیر ہے۔ دعوت یہ ہے کہ ایک آدمی جو مسلمان ہے لیکن اپنے فرائض منصبی کو بھول چکا ہے، فرائض منصبی کو بھول چکا ہے۔ مثلا نماز کے لیے اذان پڑھی جاتی ہے لیکن وہ اپنی دکان کو چھوڑ کر نہیں آتا۔ اب اس آدمی کے پاس جانا کہ یہ مسلمان ہے، اس کے بعد جا کر کے اس کو نماز کی دعوت دینا کہ بھائی نماز ہم سب پر فرض ہے، ہمیں اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک اس میں رکھی ہے۔ یہ مومن کی معراج ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے محاسبہ اسی کا ہوگا، جنت میں لے جانے کے لیے یہ بہت بڑا ذریعہ ہے، اللہ کی رضا کا سبب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہم اس کو ایک بات ہے۔ اب لہٰذا آج آ جائیں ہمارے ساتھ، عصر کی نماز میں ہمارے ساتھ چلیں۔ یہ جو پیغام اس تک ہم نے پہنچایا، یہ تذکیر نہیں ہے، یہ دعوت ہے۔ یہ تذکیر نہیں بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ 3 باتیں سمجھنے کے بعد، 3 اصطلاحات سمجھنے کے بعد، اب مزید ایک دو باتیں سمجھ لیجئے۔ تبلیغ کے بعد یا دعوت کے علاوہ ایک اصطلاح ہوتی ہے مناظرے کی۔ کس کی؟ مناظرہ۔ مناظرہ کس کو کہتے ہیں؟ مناظرہ کہتے ہیں کہ 2 فریق آپس میں اپنے اپنے موقف پر دلائل پیش کریں، دلائل پیش کریں۔ یہ ایک دلیل پیش کرے، وہ اس کی دلیل کو رد کر کے اپنی دلیل پیش کرے، پھر یہ اس کی دلیل کو رد کر کے اپنی دلیل پیش، اس کو کہتے ہیں مناظرہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مناظرہ۔ اور ایک ہوتا ہے مباحثہ،
مباحثہ تھوڑا سا اس سے مختلف ہوتا ہے. مباحثے میں کیا ہوتا ہے؟ مباحثے میں بالعموم دلائل نہیں ہوتے. مباحثے میں بالعموم دلائل نہیں ہوتے، بس چرب زبانی ہوتی ہے اور اپنی آواز کو اونچے کر کے دوسری کی آواز کو بٹھانا مقصود ہوتا ہے، دوسری کو نیچے دکھانا مقصود ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے مباحثہ. مناظرے میں اور مباحثے میں تھوڑا سا یہ فرق ہے. اب تیسری اصطلاح یہاں سمجھ وہ ہے مباہلہ. مباہلہ کس کو کہتے ہیں؟ مباہلہ کہتے ہیں کہ جب آپ دلائل دے کر کے کسی کو، دوسرے فریق کو دلائل دے کر کے اس کو منوا نہ سکیں، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، اور آپ حق پر ہیں، تو پھر ایسی صورت میں آپ اس فریق مخالف سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہو، ہم اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے، آپ اپنے موقف کو درست سمجھتے ہو، ہم اپنے موقف کو درست سمجھتے ہیں. اب کون سچا کون جھوٹا اس کا فیصلہ نہ آپ کر سکتے ہیں نہ ہم کر سکتے ہیں. تو چلیں ایسے کرتے ہیں، ہم دونوں فریق کھلے میدان میں چلے جاتے ہیں. میں اپنی اہل اولاد، اپنے ماننے، اپنے جاننے، اپنے متعلقین اور اپنی جماعت، اپنے ساتھیوں کو لے کر کے چلتا ہوں. آپ اپنے ماننے والے، جاننے والے، متعلقین، ساتھی، جماعت، ان کے لوگوں کو یا اپنی اولاد کو لے کر کے آپ آ جائیں، اور ہم دونوں فریق وہاں جا کر کے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہیں. اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک یہ کہے گا کہ یا اللہ، اگر یہ سچا ہے تو مجھے اپنی رحمت سے دور کر دیں، اور اگر میں سچا ہوں تو اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیں. ٹھیک ہے، یہ تو ہے ایک صورت. دوسرا یہ کہ چونکہ ہوتا ہی موقف مضبوط ہوتا ہے دونوں طرف، اس لیے اس میں بہترین جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ ہر ایک فریق یہ کہے گا کہ یا اللہ میں سچا ہوں، جھوٹے پر لعنت بھیج. میں سچا ہوں، جھوٹے پر لعنت بھیج. لعنت سے مراد جھوٹے کو اپنی رحمت سے دور کر دیں. اس کو کہتے ہیں مباہلہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تاریخ میں ایسے واقعات بہت کم ملے ہیں کہ جب کہیں کسی نے مباہلہ کیا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیشہ یاد رکھیے، حق والا مباہلے کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن باطل مباہلے کے انجام کو، نتیجے کو جانتے ہوئے وہ کبھی بھی مباہلے کے لیے تیار نہیں ہوگا. یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب یہ 6 اصطلاحات میں نے آپ کو سامنے عرض کی ہیں. ایک تمہیدی بات اور سمجھ لیں، پھر بات آگے بڑھاتے ہیں. اور وہ بات یہ ہے کہ مباہلہ قطعیات میں ہوتا ہے، ظنیات میں نہیں. مباہلہ قطعیات میں ہوگا، ظنیات میں. کیا مطلب؟ مطلب یہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، ایک اختلافی مسئلہ ہے نا، ہے کہ نہیں؟ اب اس پہ مناظرہ کیا جا سکتا ہے، اس پہ مباحثے ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اس پہ مباہلہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ظنی دلائل میں سے ہے. میں اجتہادی طور پر امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کا قائل نہیں. میرے پاس قرآن اور حدیث کے دلائل جن کو میں نے سمجھا اس کے مطابق یہی نتیجہ اخذ کیا. جنہوں نے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کا کو جواز لکھا، بلکہ ضروری لکھا، انہوں نے قرآن اور حدیث سے ہی اپنے دلائل کو مضبوط کیا. اس لیے یاد رکھیے، چونکہ دونوں فریق مسلمان ہیں اور دونوں فریق ہی قرآن اور حدیث کی ہی بنیاد پر اپنے اپنے انداز تفکر سے ایک نتیجے پر پہنچے ہیں. تو اب یہ جو 2 الگ الگ نتیجوں کے حامل لوگ ہیں، یہ 2 فریق ہیں، لیکن مباہلہ نہیں کر سکتے. اگر ان میں سے کوئی فریق دوسرے کو مباہلے کی دعوت دے گا، وہ صراحتاً غلط کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ مباہلہ قطعیات میں ہوتا ہے، ظنیات میں نہیں ہوتا. مثال کے طور پر اب اس کے مد مقابل مثال کیا ہے؟ مد مقابل مثال یہ ہے کہ مرزا قادیانی یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، اور اس کے ماننے والے کہتے ہیں کہ جناب جو ہے وہ مسیح موعود تھے اور وہ سچے تھے. اب اگر کسی قادیانی کو آپ دلائل دے کر بات سمجھاتے ہیں، وہ نہیں سمجھتا، پھر آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ یہ مسئلہ ختم نبوت اور رسالت کا مسئلہ، نبوت کا مسئلہ قطعیات میں سے ہے، ظنیات میں سے نہیں ہے، یہ ایمانیات میں سے ہے، یہ فروعی مسائل میں سے نہیں ہے، لہٰذا
آؤ اپنی قوم قبیلے کو، اپنی جماعت، اپنے افراد کو لے کر کے تم بھی میدان میں آؤ، ہم بھی میدان میں آتے ہیں اور جا کر کے مباہلہ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ مباہلہ کرنا درست، لیکن کسی ایسے آدمی کے ساتھ جو مسلمان ہے اور فروعی درجے میں اختلاف رکھتا ہے کہ آمین اونچی آواز سے کہنی ہے یا نہیں کہنی، ہاں جی، اسی طریقے سے فاتحہ پڑھنی ہے پیچھے یا نہیں پڑھنی، ہاتھ ادھر باندھنے ادھر باندھنے ادھر باندھنے، بازاری درمیان میں رفع دین کرنا ہے نہیں کرنا، پہلی دفعہ کرنا ہے ہر دفعہ کرنا ہے، یہ اختلاف وہ ہے کہ جو فروعی اختلافات ہیں، اور یاد رکھیے کہ فروعی اختلافات میں مباہلہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آدمی بے وقوفی کرتا ہے، وہ کسی ایک مسلک اور کسی ایک فریق سے تعلق رکھتا ہو، اگر اس نے کسی کو چیلنج کر دیا کہ آؤ میرے ساتھ مباہلے کے لیے، تو یاد رکھیے یہ آدمی بے وقوف ہے، یہ عالم نہیں ہے۔ عالم کی شان یہ نہیں ہے، عالم کی شان یہ ہے کہ وہ مباہلے کے لیے قطعیات کا انتخاب کرتا ہے، ظنیات کا انتخاب ہو۔ یہ عام ترین بات تھی۔ اب آئیے اصل مسئلہ کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد نجران آیا، یہ آپ کے ذہن میں ساری تفصیل موجود، 60 افراد، ٹھیک ہے، 60 میں سے 14 افراد بڑی مشہور و معروف شخصیات، ان کے چیدہ ان میں سے 3 سردار، ٹھیک ہے، ایک مذہبی اعتبار سے، ایک حکمرانی کے اعتبار سے، ایک سرداری کے اعتبار سے۔ اب یہ لوگ آئے، انہوں نے آ کر کے کچھ سوالات کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے کچھ سوالات کیے، پھر ایک دوسرے کو بات سمجھائی، انہوں نے اپنا موقف پیش کیا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حق موقف تھا ان کے سامنے پیش کیا، دلائل دیے، بات سمجھائی، اور اب تک وہ ساری تفصیل ہمارے سامنے وہی چل رہی تھی، ٹھیک ہے جی۔ اب جب وہ دلائل سے بات نہیں سمجھے، بحث مباحثہ ہو گیا، مناظرے سے بھی اسٹیج سے آگے مرحلہ چلا گیا، اب جب وہ بات نہیں سمجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کے حکم سے دعوت مباہلہ دی۔ پہلے ہے یہاں پر دعوت مباہلہ، اور اس کے بعد تبلیغ دین کے اصول کے مطابق تبلیغ دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، قرآن پاک کا۔ پہلے مباہلہ کیا کہ اے عیسائیوں آؤ تم بھی اور ہم بھی، تم اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے لوگوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بچے بیویوں کو اور اپنے لوگوں کو لے کر آتے ہیں، اور آ کر کے اللہ کے سامنے گر گڑاتے ہیں، بس وہی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا مباہلے کا طریقہ۔ اب جب نصارہ نجران نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعوت مباہلہ سنی تو کام اٹھے، ان کے تمام مذہبی پیشوا جمع ہو گئے۔ یہ اس آئے ہوئے وفد کی بات نہیں ہے، وفد چلا گیا، جب نہیں مانے پھر آپ نے پیغام بھیجا انہیں، پھر آپ نے، یہ اسی مجلس کی بات نہیں ہے، چلے گئے، آپ نے پیغام بھیجا کہ آؤ دعوت مباہلہ دیتا ہوں، تم کسی طرح بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، تم اپنی ضد پر قائم ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں یا خدا کے بیٹے یا خدائی میں شریک ہیں، عقیدہ تثلیث کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، حالانکہ ہم نے تمہیں بڑے واضح دلائل دیے کہ ان کی ماں کی پیدائش کا واقعہ سنایا، خود ان کی پیدائش کا واقعہ سنایا، ان کے معجزات کا ذکر کیا، ان کی فضائل اور مناقب کا ذکر کیا، ان کے خصائل کا ذکر کیا، اور پھر آخر میں یہ بھی کہا کہ دیکھو ان کی مثال تخلیق میں آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ جب آدم علیہ السلام اللہ نہیں، اللہ کے بیٹے نہیں، اللہ کے ہمسر اور شریک نہیں، تو پھر یہ کیسے ہو سکتے ہیں جب کہ وہ بغیر ماں اور باپ دونوں کے پیدا ہوئے، اور یہ تو صرف بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ماں تو ان کی بھی موجود۔ بات سمجھ گئی؟ جب دعوت مباہلہ دی تو عیسائی پریشان ہو گئے، انہوں نے سر جوڑ کر کے میٹنگ کی کہ اس دعوت کا کیا جواب دینا ہے، یعنی اس چیلنج کا کیا جواب دینا ہے۔ آخر میں انہوں نے طے کیا کہ نہیں، ہم مباہلے کے لیے تیار ہیں، نہیں، اے محمد آپ اپنا کام کیجئے، ہم اپنا کام کرتے ہیں، البتہ آپ کے موقف کو اور آپ کے موقف کی مضبوطی کو تسلیم کرتے ہوئے ہم خراج یعنی جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ خراج یعنی جزیہ دینے کے لیے، تو وہ جزیہ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب جب انداز وہاں سے یہ اختیار ہو گیا کہ جزیہ دینے کے لیے تیار ہو گئے تو بات تو مباہلے سے ختم ہو گئی، مباہلے والی بات تو ختم ہو گئی نا۔ جب تسلیم جو انہوں نے کر لیا کہ موقف آپ کا مضبوط ہے، ہم آپ کے موقف کو قبول نہیں کرتے، لیکن اس کا مطلب یہ کہ
وہ تسلیم کرتے ہیں، قبول نہیں کرتے. اندر کھاتے دل میں انہوں نے مان لیا کہ یہ موقف درست ہے. جب خراج اور جزیہ دینے کے لیے تیار ہو گئے تو اس کا مطلب ہے مان لیا کہ آپ کا موقف درست. موبائلے سے فرار اختیار کیا تو مان لیا کہ آپ کا موقف. کیوں؟ اس لیے کہ موبائلہ اسی وقت دیا جاتا ہے کہ جب ہر دو فریق اپنے اپنے موقف پر بالکل مضبوط چٹان کی طرح کھڑے ہو جائیں. ایک لمحے کے لیے پیچھے ٹلنے کے لیے اور پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر اسی وقت دعوت موبائل ہوتی. اب جب انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ ہم جزیہ اور خراج دینے کے لیے تیار ہیں، اب اگلی جو کارروائی تھی یا اب اگلا طریقہ کار جو مسلمہ طریقہ کار تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ محبوب اب پھر ان سے کہیں کہ جب موبائلے کے لیے تیار نہیں ہو، تسلیم کر لیا جزیہ اور دینا، تو پھر آ جاؤ ایک کام کرتے ہیں. یہ ہے نرم انداز، یہ ہے دعوت دینے کا ایک انداز، تبلیغ دین کا ایک انداز. یہ بھی مسلمہ اصولوں میں سے ایک اصول ہے کہ آپ کسی فریق کو ان متفق علیہ چیزوں پر جمع کر لے کہ جو اس کے اور آپ کے درمیان مشترکات ہیں. مشترکات پر جمع کر کے آپ بہت سارے فوائد حاصل کر سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیے جب آپ دو فریق یعنی آپ کسی کافر کے ساتھ کسی غیر مسلم کے ساتھ مشترکات میں شریک ہونے کی وجہ سے آپ ایک پیج پہ جمع ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ وہ بن گئے وہ آپ بن گئے. نہیں، اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو وہ بالکل غلط سوچتا ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے. مشترکات میں جمع ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے مفاد عامہ کے لیے کچھ مشترکہ چیزوں پر اکٹھے ہوا جائے اور جو اختلافی باتیں ہیں ان کو کچھ عرصے کے لیے نہ اچھالا جائے. ہم مشترکات کی وساطت سے آہستہ آہستہ بتدریج جو مختلف فی چیزیں ہیں ان کو آہستہ آہستہ نرم موقف کی طرف لے کر جائیں گے. یہ ایک پالیسی ہوتی ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا کہ محبوب آپ ان عیسائیوں سے کہیے کہ آؤ ایک کلمے پر ہم جمع ہو جائیں. اور وہ کلمہ کیا ہے کہ تمہارے مسلمہ اصولوں میں سے بھی ایک بات یہ ہے، یعنی تمہاری انجیل میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اللہ کے سوا کسی غیر کی عبادت نہیں کرنی. تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اسی ایک بات پہ جمع ہو جائے، اس ایک موقف پہ ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ ہم ایک دوسرے کے موقف میں جہاں جہاں دیکھیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوں کہ اگر تمہیں لگے کہ اس مسلمہ اصول اور قاعدے کے خلاف ہمارے موقف میں کوئی غلط چیز ہے، تمہیں لگے تو ہمیں آگاہ کر دینا، ہم اس پہ غور و فکر کریں گے اور اگر واقعی غلط ہوئی تو ہم نکال لیں گے. لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. لیکن اگر ان مسلمہ اصولوں کو مد نظر رکھ کر کے ہم اگر تمہیں آگاہ کر دیں کہ بھائی دیکھو یہ تمہارا اصول ہے، یہ ہمارا بھی اصول ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت اور پوجا نہیں، مسلمہ اصول ہو گیا، اس پہ ہم جمع ہو گئے، ایک پیج پہ جمع ہو گئے. اب اسی اصول کے تحت جب ہم چیزوں کو پرکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں تو اب ہمیں نظر ایسا آتا ہے کہ تمہارے موقف میں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے الوہیت کا درجہ موجود ہے، ابنیت کا درجہ موجود ہے، ہمسری کا درجہ موجود ہے، تو یہ تو اس مسلمہ اصول کے خلاف ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب تمہیں چاہیے کہ تم بالکل وسیع و ظرفی کے ساتھ اپنے موقف پر نظر ثانی کرو اور اس مسلمہ اصول کو جو تمہاری کتاب کے اندر موجود ہے اور ہماری کتاب کے اندر بھی موجود ہے اس مسلمہ اصول کو اپنا لو. ٹھیک ہے جی؟ یہ ہے دعوت کا انداز. تو یہاں دو چیزیں ہوگی، ایک دعوت مباہلہ اور دوسرا دعوت تبلیغ. ٹھیک ہے جی؟ اب دیکھیں فرمایا فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم. پھر اگر یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم سے جھگڑا کریں، یعنی پھر بھی جھگڑا کریں دلائل کے آ جانے کے باوجود، جیسے میں نے عرض کیا کہ سارے قرائن اور دلائل ثابت کر دیے، اس کے باوجود بھی اگر جھگڑا کرتے ہیں تو فرمایا
اور تم کو حقیقت الحال تو معلوم ہو ہی چکی، ان سے کہنا کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلاؤ، اور ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ، اور پھر کیا کریں، ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اور پھر دونوں فریق اللہ سے دعا اور التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجے۔ ان ھذا لہو القصص الحق، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ تمام بیانات صحیح ہیں۔ کون سے بیانات؟ وہ پیچھے چلے جائیں، نصارہ نجران کے آنے سے لے کر کے مریم علیہ السلام کی پیدائش، عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا، زکریا علیہ السلام کی دعا کا قبول ہونا، یحییٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا، فضائل خصائل مناقب عیسیٰ علیہ السلام کے بیان ہو جانا، پھر یہودیوں کی سازشیں، عیسیٰ علیہ السلام کا رفع سما، یہ سارے کیا فرمایا؟ ان ھذا لہو القصص الحق، فرمایا یہ تمام بیانات صحیح ہیں۔ وما من الہ الا اللہ، ان تمام بیانات کا نتیجہ اور خلاصہ کیا ہے؟ وما من الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا سب کا نتیجہ ہوگا۔ کیوں؟ میں نے عرض کیا کہ اس پورے پیرائیے میں عیسائیوں کی اصلاح کی گئی ہے، عیسائیوں کے سامنے ان کے غلط موقف کی تردید کے لیے دلائل رکھے گئے، اسی لیے فرمایا ان دلائل کا نتیجہ کیا ہے؟ وما من الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اب فرمایا کہ اگر اس کے بعد بھی، اس دعوت مباہلہ کے بعد بھی اگر یہ رائے راز پر نہ آئیں، منہ پھیر لیں، ہاں جی یہ لوگ پیٹھ پھیر لیں، تو فرمایا اللہ مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھر فسادی ہیں، اس کا مطلب پھر کیا ہے؟ فسادی ہیں، مصلح نہیں ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ جو انسان فساد پھیلانے کی نیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی کامیاب نہیں کرتا۔ مطلب کیا ہے کامیاب نہ مطلب کرنے کا مطلب یہ کہ وہ اپنی سوچ میں کامیاب نہیں ہوتا۔ ہاں فتنہ پیدا ہوتا ہے، فساد زمین میں پیدا ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی سوچ میں کامیاب، یعنی جو وہ سوچتا ہے نا اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جیسے مثال کے طور پر مرزا قادیانی نے آ کر جو اچھا اس کے آنے کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ مرزا قادیانی کا کے آنے کا بنیادی مقصد ایک ہی تھا، اور وہ تھا مسلمانوں کے دل سے جذبہ جہاد کو نکالنا۔ یہ ایک مقصد تھا، اور انگریز کا خود کاشتہ پودا تھا، اور انگریز نے اس کو پالا ہی اس لیے تھا، اس کو پوری طرح وہ سپورٹ کر ہی اس لیے رہے تھے کہ آپ نے فتویٰ دینا، اور اس نے آ کر زندگی میں پہلا جو فتویٰ دیا تھا شہرت کے بعد، وہ پہلا فتویٰ ہی کیا تھا کہ لو جناب اب میں آ گیا، اب کوئی نہ قتل و قتال ہے نہ کوئی جہاد ہے، اب اس کی کوئی ضرورت نہیں، اور وہ تو ہمارا محسن ہے، قادیان یعنی انگریز کے بارے میں کہا وہ تو ہمارا محسن ہے، اس کا احسان مانو، ہاں جی وہ ہماری رکھوالی کرتا ہے، ہماری نگرانی کرتا ہے، ہماری دیکھ بھال کرتا ہے، ہمارے معاملات کو دیکھتا ہے، ہمیں جو ہے وہ درست نظم میں چلاتا ہے، ترتیب میں چلاتا ہے، اس لیے انگریز کے خلاف جہاد کرنا کفر ہے۔ یہ اس نے فتویٰ دیا، یہ ان حالات میں فتویٰ دیا گیا کہ جن حالات میں پوری امت مسلمہ یعنی بر صغیر کے تمام مسلمانوں نے اتفاق کر لیا کہ اب انگریز کے خلاف برسر پیکار ہو کر کے انگریز کی اینٹ سے اینٹ بجا کر کے اس کو ملک سے نکال دینا، بر صغیر سے نکالنا۔ اور یہ انگریز کا خود کاشتہ پودا اس وقت پیدا کیا گیا اور ظاہر کیا گیا، اور اس نے آ کر کے فتویٰ یہ دیا کہ جہاد کیا ہے؟ حرام، کفر، محسن کے خلاف جہاد نہیں کرتا وغیرہ۔ پر تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ جو فسادی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے فساد میں کامیاب نہیں ہوتے، اپنی سوچ میں۔ وہ ابھی یہی مرزا قادیانی نے فساد پھیلایا ضرور، فتنہ ضرور پھیلایا، اور اس کے فتنے کے نتیجے میں آج پوری دنیا میں 1 کروڑ سے زیادہ لوگ مرتد ہو چکے ہیں، قادیانی ہیں، لیکن وہ اپنی سوچ میں اس وقت کامیاب نہیں ہو سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنا اس نے جہاد کو دبانے کی اور اس کے انکل نے جتنا جہاد کو دبانے کی کوشش کی، اتنا ہی مسلمانوں نے اس جہاد کے علم کو بلند کیا اور انگریز کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے۔
اچھا جی، قل یا پہلا موقع ختم، دعوت مباہلہ ختم. اب اس کے بعد دوسری بات، قل یا اہل الکتاب. اچھا، حضور علیہ السلام نے جب دعوت مباہلہ دی تھی تو اس کے بعد یہ بات ذہن رکھیے، آپ علیہ السلام میدان میں خود آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو ساتھ لیا، ان کے دونوں بیٹوں حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا. یہ حضرات گئے اور ان حضرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر کے نیچے ایسے کر کے جمع کیا، اور پھر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل بیت. اگر یہ سارے 100% پہلے سے ہی اہل بیت تھے اور کوئی اہل بیت میں شامل نہیں تھا تو پھر اس جملے کے کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس جملے پہ ذرا سمجھیے گا. یہ جملہ اپنی ذات کے اعتبار سے بتاتا ہے کہ اہل بیت میں اور بھی ہیں، اہل بیت میں اور بھی ہیں، لیکن میں یہ چند لے کر آیا ہوں جو میرے سب سے زیادہ قریبی ہیں نا، اولاد کے اعتبار سے، اولاد در اولاد کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریبی ہیں. کو لے یہاں پر کچھ ناسمجھ نادیدہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر حضور کی 4 بیٹیاں تھیں تو باقی 3 کدھر تھیں؟ بھیا جی، جب نصارہ نجران کے ساتھ دعوت مباہلہ ہوئی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی زندہ تھی اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، باقی 3 بیٹیوں کا انتقال ہو چکا تھا. تو ظاہر ہے قبر مبارک سے تو نکال کر لایا نہیں جاتا نا، جو زندہ ہوتے ہیں انہیں کو دعوت مباہلہ میں پیش کیا، یعنی مباہلہ میں پیش کیا جاتا ہے. اس لیے یہ بات کہنا کہ جی باقی بیٹیاں کہاں تھیں، اس کا مطلب باقی بیٹیاں نہیں تھیں تو آپ کی بیٹی ایک تھی. اصل میں ایک بیٹی کا فلسفہ اس لیے کرا گیا کہ باقی 3 کو اگر تسلیم کریں تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ پھر سمجھنا پڑے گا نا کہ بھائی وہ بھی داماد ہیں اور دور داماد ہیں، اور دور داماد ہونے کی وجہ سے پھر ان کا بھی ایک بڑا مقام اور مرتبہ ہونا. اس لیے بہترین تجزیہ یہی کیا گیا کہ جی آپ کی بیٹی ایک مانی جائے بس. حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہوئیں، ٹھیک ہے، اور صحیح احادیث سے ان کے نام اور ان کے نکاح سب کچھ معلوم ہے، اس لیے اس کو رد نہیں کیا جا سکتا. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. یا دوسری بات فرمایا اے اہل کتاب، کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب جو بات ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یعنی تسلیم کرتے ہیں کہ وہ ایک جیسی ہے، یعنی مسلمہ اصول ہے نا ہمارے اور تمہارے، کیا کہ اللہ نعبد الا اللہ، کیا کہ وہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں، یہ مسلمہ اصول ہے ہمارے اور آپ کے درمیان. اچھا دوسری بات ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اب تیسری بات ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے کوئی کسی کو خدا کے سوا اپنا کارساز نہ سمجھے. توجہ، حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ یہ سابقہ مذہب کے اعتبار سے عیسائی تھے. ان کے والد حاتم طئی وہ بھی عیسائی تھے اور اسی مذہب پر ان کا انتقال ہوا، لیکن ان کے بیٹے حضرت عدی مسلمان ہو گئے. اور بڑا دلچسپ واقعہ ہے، پھر انشاءاللہ کسی موقع پر سناؤں گا. مسلمان ہو گئے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا کہ ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا خدا نہ سمجھے، کارساز نہ سمجھے، تو حضرت عدی ابن ابی حاتم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، قرآن کی اس جملے کا مطلب تو یہ ہے، اس جملے کا مطلب تو یہ ہے کہ عیسائی اللہ کے سوا غیر کو کارساز سمجھتے ہیں، یعنی اپنے احبار اور اپنے رہبان یعنی اپنے پادریوں کو اور اپنے بڑوں کو معبود سمجھتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک سمجھتے ہیں. حالانکہ میں تو عیسائی تھا تو ہم تو نہیں سمجھتے، یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھ رہے ہیں کہ میں اس مذہب میں تھا تو ہم تو ایسا نہیں سمجھتے تھے کہ ہم اپنے مولویوں کو پادریوں کو جو ہے وہ خدا سمجھیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اے عدی یہ بتلاؤ کہ کیا عیسائی اپنے پادریوں کے فتوے کو حرف آخر نہیں سمجھتے، یعنی انجیل کے واضح حکم کے خلاف
بھی اگر وہ فتویٰ دے دیں تو لوگ کس کو مانتے ہیں، انجیل کے حکم کو یا پادریوں کے؟ پادریوں کو. کہا یہی تو اتخاذ رب ہے، یعنی یہی تو رب بنانا ہے. اور آج بھی خدا کی قسم اس دھرتی پر، اس زمین پر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اپنے مسلکی اختلافات میں اپنے بڑوں کی بات کو حرف آخر سمجھتے ہیں. قرآن کے ایک نہیں بیسیوں دلائل دے دیں، حدیث میں ایک نہیں بیسیوں حدیث ان کے سامنے رکھ دیں، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. ماننے کے لیے تیار ہے نہیں جی، ہمارے شیخ نے کہا، ہمارے ڈاکٹر نے کہا، ہمارے پروفیسر نے کہا، ہمارے مولوی نے کہا، ہمارے مفتی نے کہا، بس وہ حرف آخر ہے. ہاں اسی کو اتخاذ رب کہتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جس نے انسانوں کو تباہ و برباد کر دیا. فرمایا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. تین باتیں فرمائی. ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، دوسرا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور تیسرا یہ کہ ہم میں سے کوئی کسی بھی احبار اور رہبان کو اپنا رب نہ بنائے. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. بات ختم، جہاں بات ختم کر. آخری جملہ ہے عیسائیوں کے ساتھ. فرمایا اگر یہ لوگ پھر بھی باز نہ آئیں، نہ مانیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم گواہ رہنا کہ ہم اللہ کے فرمانبردار ہیں، ہم اللہ کے، تمہاری مرضی ہے، تم مانو نہ مانو، ہم اللہ کے فرمانبردار ہیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.